ابن آدم چینل کے معزز دوستو، ایک باپ جب اپنی لڑکی کو کسی کے حوالے کرتا ہے یعنی اس کی شادی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے نازک ترین وقت ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ شاید وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود اس تجربے سے گزرے ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں کے قدم اس مقام پر آ کر پھسل جاتے ہیں۔ موجودہ مادہ پرستی کے دور میں یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنی لڑکی کے نکاح کے لیے امیر کبیر شہزادے کے بجائے ایک غریب طالب علم کو پسند کرے۔ موجودہ زمانے میں تو اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا، مگر تاریخ کا ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب یہ ناممکن چیز ناممکن نہیں تھی، بلکہ ایسے واقعات عموماً ہو جایا کرتے تھے۔ آج جس عجیب و غریب شادی کی داستان ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، وہ عظیم تابعی سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کی شادی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوسرے سال مدینہ کے ایک صحابی کے گھر میں پیدا ہوئے اور 75 برس کی عمر میں آپ نے سن 94 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضرت سعید بن مسیب کو بڑے بڑے صحابہ کرام سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا، یعنی آپ نے صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد سے علوم نبوت کو حاصل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سسر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ہی زیادہ استفادہ کیا، اور آپ کی زیادہ تر مرویات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث پر ہی مشتمل ہیں۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور عالم تھے۔ میمون بن مہران جو خود ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب بھی مدینہ گیا اور وہاں کے سب سے بڑے فقیہ کا پوچھا تو لوگوں نے مجھے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے گھر کا پتہ بتایا۔ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب تمام اہل مدینہ کے سردار تھے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جیسے بزرگ کو جب کسی مسئلہ میں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ بھی حضرت سعید بن مسیب سے ہی مدد لیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر نے آپ کے بارے میں فرمایا، اگر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے۔ نماز باجماعت کا اتنا اہتمام تھا کہ 40 سال تک ایک وقت کی بھی نماز باجماعت ناگا نہیں کی۔ مدینہ کی تاریخ میں ہرہ کا واقعہ نہایت مشہور واقعہ ہے۔ یہ واقعہ یزید اور عبداللہ ابن زبیر کے اختلاف کے زمانے میں پیش آیا۔ اہل مدینہ نے جب عبداللہ بن زبیر کی حمایت میں عبداللہ بن حنظلہ کو سردار بنا کر یزید کی بیعت کو توڑ دیا تو اس وقت یزید کی فوجیں 3 دن تک برابر مدینہ الرسول میں قتل عام کرتی رہیں اور اس کو لوٹتی رہیں۔ اس پرآشوب زمانہ میں کوئی شخص گھر سے باہر قدم رکھنے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ مسجدوں میں بالکل سناٹا رہتا۔ ایسے نازک وقت میں بھی سعید ابن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد ہی میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے، ذرا اس بوڑھے مجنون کو تو دیکھو کہ اس حالت میں بھی مسجد سے نہیں جاتا۔ اموی حکومت کا بانی مروان بن حکم اپنے بعد الگ ترتیب عبد الملک اور اس کے بھائی عبد العزیز کو خلیفہ بنا گیا تھا۔ مروان کے بعد عبد الملک کی نیت میں جب فتور پیدا ہوا، اس نے عبد العزیز کو ولی عہدی سے خارج کر کے اپنے لڑکے ولید اور سلمان کو ولی عہد بنانا چاہا، لیکن پھر قبیہ بن زویب کے سمجھانے سے وہ اس معاملے سے رک گیا۔ عبد الملک کی خوش قسمتی سے جلد ہی عبد العزیز کا انتقال ہو گیا۔ اب عبد الملک کے لیے میدان صاف تھا۔ اس نے ولید اور سلیمان کو ولی عہد بنا کر ان کی بیعت کے لیے صوبیداروں کے نام فرمان جاری کر دیے۔ حشام بن اسماعیل جو مدینہ کا والی تھا، اس نے اہل مدینہ سے بیعت کے لیے سعید ابن مسیب کو بلایا۔ انہوں نے جواب دیا، میں عبد الملک کی زندگی میں دوسری بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت سنگین معاملہ تھا، کیونکہ سعید ابن مسیب کی مخالفت کا معنی یہ تھے کہ مدینہ سے ایک بھی ہاتھ بیعت کے لیے آگے نہ بڑھے گا۔ چنانچہ حشام نے سعید ابن مسیب کو کوڑوں سے پٹوایا اور ان کو سخت سزائیں دلوائیں۔ اس کے بعد ابو بکر بن عبد الرحمن کو ان سے گفتگو کے لیے بھیجا گیا۔ واپسی کے بعد حشام نے پوچھا، کیا سعید مار کے بعد کچھ نرم پڑے؟ تو ابو بکر نے جواب دیا، تمہارے اس سلوک کے بعد خدا کی قسم وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں، لہٰذا اپنا ہاتھ روک لو۔ جب عبد الملک کو یہ پتہ چلا تو اس نے ایک تدبیر سوچی کہ جو شخص کوڑوں کی مار سے راضی نہیں ہوتا، اسے دنیا کی لالچ سے رام کیا جا سکتا ہے۔ سعید بن مسیب کی ایک لڑکی جو خوبصورت اور خوبصیرت تھی اور علم و فضل میں بھی بہت ممتاز تھی،
عبد الملک نے سوچا کہ اگر میں ولی عہد سے اس کا نکاح کر کے اس کو اپنی بہو بنا لوں تو اس طرح اس کا باپ سعید ابن مسیب بھی نرم پڑ جائے گا۔ اس نے امیر مدینہ حشام بن اسماعیل المخزومی، جو سعید بن مسیب کے عزیز بھی تھے، ان کے ذمے سعید ابن مسیب کو راضی کرنے کا کام سپرد کیا۔ حشام کو یہ معلوم تھا کہ سعید ابن مسیب کبھی بھی اس شادی پر راضی نہیں ہوں گے، لیکن وہ سعید ابن مسیب کی خدمت میں بادشاہ کے حکم سے حاضر ہوا، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ آخر میں اس نے سعید ابن مسیب سے کہا، جیسا کہ آپ کو علم ہے، عبد الملک بن مروان نے اپنے دونوں بیٹوں ولید اور سلیمان کے لیے عوام سے بیعت لینے کا ارادہ کیا ہے۔ بیعت لینے سے قبل امیر المؤمنین یہ بھی چاہتے ہیں کہ ولید کو آپ اپنی دامادی کا شرف بخشیں۔ یہ سنتے ہی سعید ابن مسیب کے چہرے کا رنگ غصہ سے متغیر ہو گیا۔ انہوں نے کہا، مجھے ان دونوں میں سے کچھ بھی منظور نہیں۔ اس انکار کے نتیجے میں سعید ابن مسیب کو دوبارہ مختلف قسم کی سختیاں اور مصیبتیں جھیلنی پڑی اور طرح طرح سے ان پر دباؤ بھی ڈالا گیا، مگر وہ اپنے انکار پر برابر قائم رہے اور دوسری طرف یہ سوچتے رہے کہ اگر کوئی مناسب رشتہ سامنے آئے تو میں اپنی لڑکی کا بیاہ اس کے ساتھ کر دوں۔ اس کے بعد قریش کے ایک گمنام اور غریب آدمی ابو وداع کے ساتھ اس کی شادی کر دی، لیکن یہ شادی کس قدر عجیب و غریب اور دلچسپ تھی، اس واقعے کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کا اس بات پر یقین بڑھ جائے گا کہ آج سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے صرف امیر و کبیر کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ دیانتدار، امانتدار، شریف النفس اور صاحب علم انسان کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ مشہور مورخ ابن خلقان نے خود ابو وداع کی زبانی یہ واقعہ نہایت تفصیل سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں سعید ابن مسیب کے حلقہ میں پابندی سے بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ مدت تک حاضر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جب میں ان کی محفل میں حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا، اتنے دن تم کہاں رہے؟ میں نے جواب دیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں آپ کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا، پھر ہمیں کیوں نہ تم نے اس چیز کی خبر دی کہ ہم بھی اس کی تجہیز و تکفین میں تمہارے شریک ہوتے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں اٹھنے لگا تو سعید ابن مسیب نے کہا، تم نے دوسری بیوی کا کوئی انتظام کیا؟ میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم فرمائے، کون میرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا؟ میں 2-4 درہم سے زیادہ کی حیثیت کا آدمی نہیں ہوں۔ حضرت سعید ابن مسیب نے فرمایا، اگر میں کروں تو تم کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا، بہت خوب، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ میں سعید ابن مسیب کا داماد بن جاؤں۔ اس کے بعد حضرت سعید ابن مسیب نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا اور اسی وقت 2 یا 3 درہم پر میرے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح پڑھا دیا۔ ابو وداع کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد وہاں سے اٹھا، میری خوشی کا کوئی عالم ہی نہ تھا، میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے مکان پر پہنچا اور اس فکر میں پڑ گیا کہ اب رخصتی وغیرہ کے لیے قرض کہاں سے حاصل کروں۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس دن اتفاق سے میرا روزہ تھا۔ نماز کے بعد میں نے چاہا کہ کچھ کھانا کھاؤں، جو کی روٹی اور زیتون کا تیل گھر میں موجود تھا، لیکن اتنے میں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا، کون؟ تو آواز آئی کہ سعید۔ میں نے سعید ابن مسیب کو چھوڑ کر اس نام کے ہر شخص کو تصور کیا، کیونکہ سعید ابن مسیب تو 40 برس سے اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں نہیں دیکھے گئے تھے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں مشہور تابعی حضرت سعید ابن مسیب یعنی میرے سسر کھڑے تھے۔ میں نے کہا، اے ابو محمد، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ مجھے بلا بھیجا ہوتا۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت مجھ کو تمہارے پاس آنے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا، پھر حکم فرمائیے۔ انہوں نے کہا، مجھے خیال آیا کہ تم اپنے گھر میں تنہا ہوگے، حالانکہ اب تو تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ تم تنہا رات بسر کرو، اور یہ تمہاری بیوی، میں اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں، لہٰذا انہوں نے اپنے پیچھے سے اپنی بیٹی کو آواز دی تو ان کی صاحبزادی ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے صاحبزادی کو دروازے کے اندر کر کے باہر سے خود ہی دروازہ بند کر دیا اور واپس چلے گئے۔ میری بیوی شرم و حیا کے مارے زمین پر گر پڑی۔ میں نے اندر سے دروازہ بند کیا اور ان کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا، اور اس کے بعد چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو آواز دی تو وہ لوگ جمع ہوئے اور پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا، مشہور تابعی حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے، اور آج ہی اچانک وہ اسے میرے گھر بھی پہنچا گئے ہیں، اور یہاں وہ گھر میں موجود ہے۔ تو تمام لوگوں نے آ کر اسے دیکھا اور میری ماں تک بھی خبر پہنچ گئی۔ جب میری ماں تک یہ خبر پہنچی تو وہ بھی آئیں
اور انہوں نے کہا کہ خبردار، تم نے اس کو چھونا نہیں ہے، یہ اس وقت تک تم پر حرام ہے جب تک میں حسب دستور 3 دن تک اسے بنا سنوار نہ لوں۔ چنانچہ 3 دن تک میری والدہ اس کا اکرام کرتی رہیں اور اس کو تیار کرتی رہیں۔ اس کے بعد جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے پایا کہ وہ ایک حسین و جمیل خاتون ہے، کتاب اللہ کی حافظہ اور سنت رسول اللہ کی عالمہ ہیں، اور حقوق شوہر کو خوب پہچاننے والی ہیں۔ ابو وداع بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد 1 ماہ تک میں اپنے گھر پر ہی رکا رہا۔ اس دوران میں سعید ابن مسیب کے بارے میں کوئی حال معلوم نہ کر سکا اور نہ ہی ان سے کوئی ملاقات ہوئی۔ پھر 1 مہینہ کے بعد جب میں ان کی صحبت میں حاضر ہوا، اس وقت وہاں مجلس قائم تھی۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد کوئی بات چیت نہ کی، جہاں تک کہ تمام لوگ مسجد سے چلے گئے۔ اس کے بعد جب میرے سوا کوئی بھی وہاں موجود نہ رہا تو انہوں نے پوچھا، تمہارے ساتھی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، بہت اچھے حال میں ہے۔ انہوں نے فرمایا، اگر وہ کوئی ناپسندیدہ حرکت کرے تو تم ضرور اس کو تنبیہ کرو۔ پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا اور یہ سعید ابن مسیب کی لڑکی تھی جس کے لیے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے لڑکے ولید کا پیغام دیا تھا۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ عجیب و غریب شادی کی داستان پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی اسلامی معلوماتی منفرد اور مستند ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ابن آدم کو سبسکرائب کر لیں۔